بڑے پیمانے پہ پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی پیپلز پارٹی کی دوستی ایسی ہے کہ وہ A+ اس کی پارٹی بنی ہوئی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی کہے کہ وہ C پارٹی، B پارٹی، A پارٹی، پیپلز پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ A+ پارٹی ہے، اتنی زیادہ ملی ہوئی ہے، اتنے زیادہ مفادات حاصل کر رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر دھاڑی اڑا رہے ہیں اور سندھ میں ڈاکو راج قائم ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس لیے یہی کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں، یہی پکے کے ڈاکو ہوتے ہیں، اور پکے میں بھی یہی کاروائیاں ڈالتے ہیں، لوگوں کے پیسے لوٹتے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر کراچی جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کراچی کے ساتھ جو سلوک پیپلز پارٹی نے کیا ہوا ہے، اور یہ پچھلے 30-40 سال میں MQM کے ساتھ مل کر جو بیڑا غرق کیا ہے اس شہر کا، سب کو معلوم ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جنہیں فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیا گیا، یہ جینون لوگ نہیں ہیں، ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں جن کو مسلط کیا گیا ہے، اور اس سے قوم کو جان چھڑانی ہوگی۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ صرف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اشتہاروں میں عوام کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ویسے حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ 60 صفوں کے اشتہار دے کر ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ لگا کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف بن جائیں گے تو یہ 2025 ہے، اب اس طرح لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے۔ ہر اشتہار نون لیگ کی حکومت کے خلاف عوام کا ایک رد عمل پیدا کرتا ہے اور مزید ان کو ان پاپولر کرتا ہے، اس لیے کہ لوگ اب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم تو موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم تو بجلی کے بلوں پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم تو تنخواہوں پہ سے ٹیکس کٹوا رہے ہیں، ہم تو جو ہے وہ آٹے چینی دال پر ٹیکس دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کی تو مراعات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، انہوں نے تو 300 گنا اضافہ کروا لیا اپنے تنخواہوں میں، اور انہوں نے تو ان کی بجلی، ان کے پیٹرول، ان کی گاڑیاں بڑی بڑی، ان کے پروٹوکول اتنے زیادہ، تو ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ اس طرح سے اشتہار شائع کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ بتائیں نا کہ کون سی چیز ہے جس کی قیمت کم ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں؟ ہر چیز کی قیمت بڑھی۔ آپ کہتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ 60% بڑھی تھی، اس دفعہ 40% بڑھی ہے، 20% بڑھی ہے نا بھائی، کم تو نہیں ہوئی۔ اور ایک بڑھنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے جس کے بعد سب ٹوٹ جاتا ہے، تو مجبوری میں یہ ان کی کسی پالیسی کے نتیجے میں مہنگائی کم کی شرح کم تھوڑی ہوئی ہے، شرح تو کم ہی نہیں ہوئی ہے، بڑھ تو رہی ہے مہنگائی تو آگے جا رہی ہے۔ اور اسی طرح بجلی کے بلوں کا جو معاملہ ہے، اس بار بار روزانہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہم خوشخبری دیں گے، خوشخبری دیں گے، یہ کب دیں گے؟ بجلی کے بل کم ہونے چاہیے۔ بجلی کی جو مجموعی لاگت ہے پورے ملک میں، اس کا ایوریج نکال کر اس لاگت کے مطابق بل ہونا چاہیے اور ٹیکس فری بل ہونا چاہیے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹیرف جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بنتا کہ جس طرح سلیبز آپ بنا دیتے ہیں، ٹیکس فری بنائیے اور لاگت کے مطابق بنائیے، پورے پاکستان کو سہولت ملے گی، انڈسٹری آگے بڑھے گی، چھوٹی انڈسٹری آگے بڑھے گی، چھوٹی صنعتیں فروغ پائیں گی، کمرشل جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھے گی، اور عام لوگوں کو ریلیف ملے گا، اور اس سے اوور آل بجٹ بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب ہم بس خوشخبری دے رہے ہیں اور ہم نے اتنی IPP سے بات کر لی۔ پہلے تو آپ IPP سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، عوامی دباؤ کے نتیجے میں آپ نے یہ کام کیا، جب کیا ہے تو اس کا فائدہ عوام کو ملنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک آخری بات اس میں یہ کہ سولر کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے، اور انہوں نے نیٹ میٹرنگ پر بھی قدغن لگانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے آپ بجلی مہنگی کر دیں، لوڈ شیڈنگ بہت سارے علاقوں میں ختم نہ کریں، غیر قانونی طور پر لوڈ شیڈنگ کریں، اور اتنی مہنگی بجلی سے بچنے کے لیے جب لوگ سولر کی طرف جائیں اور اس میں انویسٹمنٹ کر دیں تو پھر آپ دھوکہ دیتے ہوئے لوگوں کو اس میں کمی کا اعلان کر دیں، پھر ٹیکس لگانے کی بات کریں۔ اب 27 روپے یونٹ سے لے کر آپ نے اس کو کتنے 10 روپے کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حکومت کی طرف سے دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اگر لوگ سولر کی طرف گئے اور آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ کا یہ بڑھ گیا تھا دائرہ، تو اس کی وجہ آپ کی پالیسیاں ہیں، آپ کی بجلی کے نرخ ہیں۔ تو پھر آپ یا تو وہ کم کر دیں تاکہ لوگ خود ہی نہ جائیں، کسی کو شوق تھوڑی ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا۔ ایک طرف آپ نے پروموٹ بھی کیا کہ لوگ سولر کی طرف جائیں، ایک زمانے میں پروموشن بھی ہوئی، اور جب لوگ چلے گئے تو آپ کہتے ہیں ہم تو پھنس گئے۔ تو یہ جو اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، کیونکہ مفادات قربان نہیں کرتا حکمران طبقہ، تو اس کی وجہ سے یہ پالیسیاں خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ شکریہ جناب۔ کراچی کی تعلیم و ترقی کے لیے میئر کراچی نے گورنر سے ریکویسٹ کی تو 100 ارب روپے کا پیکیج کو چاہیے، تو کراچی میں مستقبل جو ہے وہ بدلنی انفراسٹرکچر کی بنانی ہے، تو اس پر جماعت اسلامی کی جو تحریک ہے وہ رشتہ
یہ تو دیکھیں نا ان کی جو باتیں ہیں نا آپس میں، یہ سب اتحادی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ لیں آپ، گورنر ایم کیو ایم کے ہیں، وفاق کے نمائندے ہیں. وفاق کی علامت صدر مملکت صاحب آصف علی زرداری صاحب ہیں. پیپلز پارٹی 17 سال سے حکومت میں ہے اور 50 سال سے حکومت کر رہی ہے وقفے سے، اور پچھلے 1988 سے لے کر اب تک ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں تھی اور آج بھی ہے. آج بھی ایم کیو ایم اتحادی حکومت میں شامل ہے، اس لیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس وقت ملک میں، کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے. تو تقسیم کار کی ہوئی ہے انہوں نے. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسے بیانات اچھے ہوتے ہیں کہ گورنر ان کے خلاف بات کریں، وہ گورنر کے خلاف بات کریں، ایم کیو ایم. اب یہ سب ایک جیسے ہیں اور یہ سب ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں. ان کو مسترد کر دیا لوگوں نے اس الیکشن میں. بلدیاتی الیکشن میں تو بھاگ گئے تھے ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی ہار گئی. عام انتخابات میں بھی لوگوں نے ٹھکرا دیا. لاکھ ووٹ نہیں پڑے پوری ایم کیو ایم کو کراچی سے، سب ملا کر، اور ان کو لا کر مسلط کر دیا گیا. اب یہ سب ایک ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور لوگ یہ بات اب اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس طرح کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مرتضی وہاب اپنی پارٹی سے کہیں کہ وہ جو وفاق سے پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے جو کراچی کا حق بنتا ہے، یا تمام بلدیاتی سندھ کی تمام بلدیاتی اداروں کا حق بنتا ہے، وہ دینا. وہ کیوں نہیں دیتی پیپلز پارٹی؟ یہ وڈیرا شاہی سسٹم کے تحت کیوں مسلط ہو کر بیٹھ گئے؟ اصل بات تو وہ ہے نا، یہ لفظی جو باتیں جنگ ہے نا، یہ سب بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں. جماعت اسلامی کا تو میں اعلان کر چکا ہوں. ہماری ٹیم نے یہاں پر طے کیا ہے کہ ہم عید کے بعد ایک بہت بڑی موبلائزیشن کریں گے اس پورے ایشو پر جو اس وقت شہر کراچی میں موجود ہیں، اور 27 تاریخ کو ایک بہت بڑا ملین مارچ کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی سامنے. تو نہیں، وہ کس سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ میں یہی تو وفاق صدر مملکت ہے نا، وفاق کی علامت. تو وہ کس سے فرما رہے ہیں؟ یعنی دیکھیں نا، یہی میں مرتضی وہاب صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں بیان نہیں دیں نا، اپنی پارٹی میں بات کریں نا، پی ڈی ایم سے الگ ہو جائیں نا. اگر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ایک طرف صدر مملکت سائن بھی کر رہے ہیں نہروں والے مسئلے پر، دوسری طرف پیپلز پارٹی اعتراض بھی کر رہی ہے، تو پھر الگ کیوں نہیں ہوتے پی ڈی ایم سے؟ اسی طرح سے اگر کے الیکٹرک کا معاملہ ہے تو یہ حساب تو سب پارٹیوں کو دینا پڑے گا. جب سے کے الیکٹرک وجود میں آئی ہے پرائیویٹائزیشن کے بعد، 2005 سے کے ای ایس سی جب پرائیویٹائز ہوئی تھی، کے الیکٹرک نام تو بعد میں ہوا تھا، جب سے لے کر اب تک ہر پارٹی، اور اس میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا حصہ ہے، کے الیکٹرک کی جو مافیائی سسٹم قائم ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا حصہ ہے. 2009 میں جب اس کے شیئر ٹرانسفر ہو رہے تھے تو اس وقت کے 50 ارب روپے، جو آج کے شاید 250-300 ارب روپے ہوں گے، وہ زرداری صاحب نے معاف کر دیے تھے انہیں ایک طرح سے نئی انتظامیہ کو، اور قومی خزانے سے، یعنی میرے اور آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ مار کے الیکٹرک مافیا کے ابراج کیپٹل کی لائبلٹیز ختم کی گئی تھیں. ان کو فریش ایک تازہ دم شکاری کے طور پر پیش کیا گیا تھا، لائبلٹیز اپنے پاس لے لی تھیں. تو پیپلز پارٹی اس کا تو جواب دے پہلے. اور اس کے بعد سے لے کر نون لیگ، پیپلز پارٹی، اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل رہی ہے، ان کی حکومت میں بھی کے الیکٹرک کو سپورٹ ملی ہے. تو اس کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ تو یہ ساری پارٹیاں رہی ہیں. شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اس حوالے سے جیسے پورے پاکستان کے جو ایشوز ہیں، جماعت اسلامی اس وقت دیکھیں، ایک تو آپ کو سمجھیں کہ پاکستان میں حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی ایک جماعت کتنی بات کر سکتی ہے. ابھی میں نے آپ سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال بتائی، ہم اسے نظر انداز کر سکتے ہیں کیا کسی بھی صورت میں؟ لیکن ہم اس پر بھی ایکشن لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ عوامی سطح پر بھی اور اکیڈمک سطح پر بھی، ڈپلومیٹک سطح پر بھی جو ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. اسی طرح سے خود یہاں کراچی میں جو صورتحال ہے اس پر بھی جماعت اسلامی ہی کام کر رہی ہے، اور تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے. تو اثر نو ہم اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں. جو حق دو عوام کو تحریک ہے وہ پورے پاکستان کی سطح پر ہے، اور اس میں کراچی میں تو آلریڈی حق دو کراچی کو تحریک چل رہی ہے. تو 27 تاریخ کو بڑا ملین مارچ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقدامات ہیں تاکہ عوامی دباؤ کے ذریعے کچھ حق تو حاصل کریں، ورنہ تو اس طرح بچے ہمارے مرتے رہیں گے. شکریہ. بہت شکریہ.